دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے 313 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے، اور ظہور مہدی علیہ السلام کے متعلق مولا کائنات حضرت امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کیا ظہور مہدی علیہ السلام کا وقت نزدیک آ چکا ہے؟ اور عرب کے حکمران حضرت امام مہدی علیہ السلام سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایک پیارا سا کمنٹس بھی کر دیجئے، جزاک اللہ۔ دوستو، مستدرک حاکم کی 8659 کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بربنائے لطف فرمایا، دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور بے دین لوگوں کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، روایت کے اس مقام پر میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آج پوری دنیا میں اللہ کا نام لینا اور حق بات کرنے پر پابندی کا سامنا ہے۔ بالخصوص سعودی عرب میں ان باتوں پر آج بہت سختی سے عمل ہو رہا ہے، اور آج کے سعودی حکمرانوں کے خلاف کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ حق اور سچ بات ہوتی ہے، مگر اگر وہ سعودی عرب کے بادشاہ اور حکمرانوں کے خلاف جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس شخص کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور اس شخص کو ایسے عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ پھر کوئی بھی دوبارہ ایسی بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور دوستو، سعودی عرب میں آج آل سعود کی حکومت ہے، اور محمد بن سلمان نے یہود و نصارہ کو خوش کرنے اور سعودی عرب کی مقدس سرزمین کو ایک لبرل آزاد خیال ویسٹرن ملک بنانے پر لگ چکا ہے، اور اس نے ایک منصوبہ بنایا ہے جسے اس نے ویژن 2030 کا نام دیا ہے، اور اس شیطانی اور دجالی منصوبے کی تکمیل کے لیے وہاں کے مقدس اسلامی تاریخی مقامات کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں بے حیائی کو پروان چڑھانے کے لیے ڈانس کلب، سینما ہال، میوزیکل کنسرٹ، شراب خانے، حتیٰ کہ وہاں کے ساحل سمندر پر ویسٹ کے لیے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسلام اور دین سے دوری اختیار کریں اور لوگ خود سے امام مہدی علیہ السلام کے راستے کو روک دیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام تو دین حق کی سربلندی اور اسلام کے غلبے کے لیے ظہور فرمائیں گے۔ مگر آپ دیکھیے کہ سعودیہ عرب کے ان اقدامات پر امام کعبہ خاموش نہ رہ سکے۔ اور 2018 میں امام کعبہ نے سعودیہ کے حکمرانوں کو جب آئینہ دکھایا کہ ان شیطانی اور دجالی کاموں کے لیے دینی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، اور سعودیہ عرب میں آزاد خیالی کے نام پر جو یہ بے حیائی ہو رہی ہے یہ دین اسلام میں حرام ہے۔ So it's Friday night in Saudi Arabia and I'm about to head into what's basically a gigantic rave in the desert. بس دوستو، امام کعبہ کے خطبے میں کہے گئے ان الفاظوں کی وجہ سے سعودی حکمران نے نہ صرف امام کعبہ کو گرفتار کیا بلکہ انہیں 10 سال کی قید کی سزا سنائی، مگر امام کعبہ شیخ الصالح الطالب کلمہ حق کہتے ہوئے جیل میں ہی انتقال کر چکے ہیں۔ اور دوستو، آپ دیکھیے کہ یہ وہی آخری زمانہ آ چکا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلے ہی اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ مستدرک حاکم کی 8659 کی روایت میں مولا کائنات نے مزید ارشاد فرمایا کہ ظہور مہدی کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادلوں کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا ہے، اور ان لوگوں کو یگانگت الفت ادا کرے گا۔ یہ لوگ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب سے یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ
نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے مجمع سے پوچھا کہ کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو طفیل نے فرمایا باخدا میں ان سے تا حیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابو طفیل کی وفات مکہ معظمہ میں ہوئی، یعنی حضرت ابو طفیل کی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے محبت و الفت اس قدر تھی کہ اسی وجہ سے انہوں نے مکہ نہیں چھوڑا کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان 313 مجاہدین اسلام میں شامل ہو جاؤں جو فضیلت ان کے لشکر میں شامل ہونے والوں کو نصیب ہونی ہے۔ جبکہ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں ارشاد فرمایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور حضرت ابو طفیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بھی سن رکھی ہوں گی کہ یہ آخری زمانے میں ہی ہونا ہے۔ مگر حضرت ابو طفیل کے ذوق اور شوق کا کیا کہنا کہ روایت سماعت کرنے کے بعد اپنی تمام زندگی کے ایام انہوں نے مکے میں گزار دیے اور وہاں سے پھر کبھی ہجرت نہ کی، حتیٰ کہ ان کی وفات بھی وہیں ہوئی۔ اور دوستو آج بھی اللہ کے نیک بندوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کا شمار امام مہدی علیہ السلام کے 313 کے لشکر میں شامل ہو جائے، جو سب سے پہلے امام آخر الزماں کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مگر ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ایمان کی مضبوطی حضرت ابو طفیل جیسی چاہیے اور توحید پر پختگی حضرت بلال حبشی جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اسی روایت میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کا ساتھ دینے والے ہوں گے، یعنی ابتدائی 313 لوگ، ان کی یہ خوبی یہ بھی ہوگی کہ وہ کسی کے خوف دلانے سے خوف زدہ نہیں ہوں گے اور کسی کے انعام دینے سے خوش نہیں ہوں گے۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حق اور سچ بات کہنے اور اسے دبانے کے لیے 2 قسم کے حربوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک جبر اور خوف کے ذریعے آواز کو دبایا جاتا ہے، دوسرا انعام یعنی رشوت اور پیسہ اور عہدے کی لالچ دے کر حق بات کہنے سے روکا جاتا ہے۔ جیسے کہ امام کعبہ کو بھی حق بات کہنے سے روکا گیا، اور ممکن ہے کہ انہیں بھی عہدہ اور پیسوں کی لالچ دی گئی ہو، مگر امام کعبہ حق اور سچ بات کہتے کہتے اس دنیا فانی سے انتقال کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔